سوال یہ ہے کہ اسلام میں آپریشن کے ذریعے سے عورت کا مرد بن جانا یا مرد کا عورت بن جانا کیسا ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت آپریشن کروا لے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اگر یہ کام میاں بیوی کروائیں تو ان کی شادی اور ان کے مسائل کا کیا حکم ہے۔ شریعت کی نظر میں جنسی تبدیلی کرانا اگر ضرورت ہو اور واجب ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہو تو حرام مقدمات سے پرہیز کرتے ہوئے جنسی تبدیلی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس میں تمام مراجع یکساں نظر رکھتے ہیں۔ ویسے شریعت نے اس مسئلے کو دو صورتوں میں بانٹا ہے۔ ایک مرتبہ جنسی تبدیلی کرانا ضرورت ہے اور واجب ہے، اور ایک مرتبہ ظاہری ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ کبھی کبھی معاشرے میں مشکلات پیدا نہ ہوں اور انسان نفسیاتی طور پہ بیمار نہ ہو تو اس کے لیے کبھی کبھی شریعت واجب کر دیتی ہے کہ جس انسان کی شخصیت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس کی جنسیت کا پتہ لگانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے آپریشن کرانا ضروری اور بسا اوقات واجب ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ آج مغربی ممالک میں فیشن بن چکا ہے اور بعض مغربی ممالک نے اجازت دی ہے کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں اپنی جنسی تبدیلی کرا لیتی ہیں، لیکن اسلامی شریعت مسلمانوں کو ایسی صورت میں جبکہ ان کی شخصیت معین ہو چکی ہو کہ وہ مرد ہیں یا عورت، تو ایسی صورت میں انہیں جنسی تبدیلی کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیتی، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کر لیتا ہے تو احکام شریعہ اس کے لیے کبھی نہیں بدلیں گے۔ جو مرد ہے اس پہ مرد کے احکام اور جو عورت ہے اس پہ عورت کے احکام جاری ہوں گے۔ اور اگر ضرورت پڑنے پہ یا واجب ہو جانے پہ کوئی میاں بیوی جنسی تبدیلی کرا لیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں ان کا نکاح باطل ہو جائے گا اور دوبارہ ان کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ان کے بقیہ احکام توضیح المسائل میں بیان کیے گئے ہیں جن کو جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلامی شریعت میں ضرورت اور واجب ہونے کی صورت میں جبکہ انسانی شخصیت کا پتہ نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت تو اس کو معین کرنے کے لیے آپریشن کرانے میں کوئی حرج اور اشکال نہیں ہے بلکہ کبھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن غیر ضروری جنسی تبدیلی کی اجازت اسلام کسی بھی حال میں نہیں دیتا بلکہ اسے گناہ اور ایک جرم شمار کرتا ہے۔